نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور ہماری بہوئیں بچیاں عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہماری شریعت میں کئی عورتیں ایسی گزری ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. کئی عورتیں گزری ہیں. میں اس میں مدینہ منورہ میں چونکہ میں بیان کر رہا ہوں تو مدینہ منورہ کے ایک خاندان کا قصہ بیان کرتا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم. اسلم، زینب، یہ اوپر کے نام ہیں یہودیوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے ہماری شریعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو لڑکی تھی اس کا نام بھی زینب تھا، لیکن حضور نے وہ نام بدلے نہیں. اسلم والا نام بھی حضور نے بدلا نہیں. مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کا نام زینب، ام المؤمنین کا نام زینب، پھر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب. تو کبھی کا مسئلہ آتا تھا زینب کے سلسلے میں تو بلال آ کر کہتے تھے زینب کا قصہ ہے، تو حضور اس سے پوچھتے تھے ائی زینب، تم زینب کہتے ہو تو مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے، کون سے زینب کا یہ قصہ ہے؟ یہ حضور پوچھتے تھے ائی زینب. تو یہ تاج میں اس کی عورت کی فضیلت پر بیان کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم، یہودی تھا. یہ جاتا تھا ایران اور وہاں سے ہیرے جواہرات لے کر آتا تھا. اور ہیرے جواہرات لا کر اچھا اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رکھا تھا کہ جہاں پر بھی وہ ہاتھ ڈالتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا، فوراً مال بک جاتا تھا. اچھا اس کا مال لے کر اگر کوئی بیچنا آگے تو وہ بھی بک جاتا. تو وہاں سے چلتا ایران سے اور چلتے چلتے جتنے ممالک آتے، جتنے شہر آتے، خیبر آتے آتے تو اس کے جو ہے کافی مال بک چکا ہوتا تھا. بچہ پوچھا ہے مدینہ منورہ میں لاتا تھا اور مدینہ منورہ میں آ کے بیچتا تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہے درخت کے نیچے، نہ شکل نہ عقل، خوبصورت بھی نہیں اور کمزور. پوچھا کہ روزانہ تم یہاں کھڑے رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہم کمزور لوگ ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مل جائے. تو یا بازار کے اندر لوگ آتے ہیں وہ کچھ دے دلا کے چلے جاتے ہیں. تو اس اسلم نے کہا میں تجھے یثرب لے جاؤں. اس نے کہا بہت اچھا، اچھا کل مجھے جانا ہے یثرب، تو بھی کپڑے وپڑے لے کے آ جانا. وہ لے کر آ گیا. وہ اسے لے کر وہاں ایران سے یا مدینہ منورہ گئے، لیکن اس نے رستے میں دیکھا کہ یہ لڑکا کوئی کام کا ہے نہیں، نہ شکل ہے نہ عقل ہے اور دوسرا ہے کمزور بھی ہے، کیا کام کرے گا. کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ صاحب میں غلام لایا ہوں ایران سے، کوئی خریدنا چاہے تو آ جاؤ. اور مدینہ والے دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو مدینہ والے کہتے تھے نہیں بھی ہمیں نہیں خریدنا، ہمیں نہیں خریدنا. اب کسی نے خریدا نہیں تو اس نے اعلان کیا کہ میں جس بھاؤ سے میں نے خریدا اس بھاؤ سے دے دوں گا. حالانکہ خریدا کچھ نہیں تھا، وہ تو ایسے لایا تھا. تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس نے اعلان کیا بھائی جو چاہے فری لے جائے. جب فری کا اعلان ہوا تو مدینہ میں مرد عورتیں سارے کے سارے آئے. تو مدینہ والوں نے کہا کہ بھائی اس کو فری خریدنا بھی جو ہے نقصان ہے، کہتے ہیں ان کو کھلانا تو پڑے گا، کام کا کچھ ہے نہیں. کسی نے خریدا نہیں. ایک لڑکی رہتی تھی یہاں، اس کا نام تھا تثبیتہ، حدیث میں آتا ہے، بہت رئیسہ تھی، کمالی تھی.
बहुत बड़ी मालदार, वो रोज़ाना बाजार में आती थी और बाजार में आकर अपना सामान खरीदती थी। तो ये लड़के को देखती थी, खड़ा है तो उसको कभी खजूर दे दी, कभी पनीर दे दिया, कभी दीनार दे दिया, कभी दिरहम दे दिया। तो ये लड़का बेचारा खुश होता था कि चलो कोई तो मेरा भाव पूछता नहीं है, लेकिन लड़की तो पूछती है। एक दिन उस लड़के ने उससे पूछा भाई तुम हो कौन, रोजाना यहाँ खड़े रहते हो क्या? उसका किस्सा सुना है, तो तेरा सेठ कौन है? तो कहा वो असलम, वो यहूदी। तो उस लड़की ने बुलाया असलम को यहाँ। वो लड़की जो है पूरे मदीने वाले पहचानते थे कि ये टॉप 1 है, अच्छा खानदान है। तो उसने पूछा असलम से कि तू बेचेगा इसको? कहाँ, क्या भाव? ये कहा जो भाव तुम दो। तब तुझे कितने चाहिए? उसने रेट मांगा। उस लड़की ने डबल रेट देकर उसे खरीद लिया। पहले फ्री का ऐलान हुआ था, कोई लेता नहीं था। जिसने डबल भाव देकर 2000 का तो 4000 में ले लिया, 4000 का 8000 में ले लिया। और वो असलम तो खुश, और उस लड़के को लेकर आ गई ये तस्मीता अपने घर पर। एक कमरा दे दिया, ये कहा भाई तुम यही रहो और यही खाओ पियो, अपनी जिंदगी गुजारो। ये मेरा बाग है पीछे, उसमें कुछ काम करना चाहो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तुम्हें दूध मिल जाया करेगा, तुम्हें खाना मिल जाया करेगा, और कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। यह किस्सा हो गया। अब वो लड़की की जिंदगी गुजरने लगी तस्मीता के यहाँ। मक्का मुकर्रमा में बड़े ताजिर थे अबू हुज़ैफा, ये बड़े ताजिर थे। इन्होंने इरादा किया कि मदीना मुनव्वरा की लड़की से शादी करनी थी। वो आए यहाँ, बाजार में देखा तस्वीर को पसंद आ गई। तो रिवायत में है कि मांगा डाला, बात कबूल हो गई। तो तस्वीर ने शर्त लगाई, भाई तुम मुझसे शादी करोगे तो जाहिर बात है मुझे मक्का ले जाओगे, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगी, ये लड़के को लेकर आऊंगी, ईरानी लड़का, मैं इसे लेकर आऊंगा। तो वो भी बड़े ताजिर थे। उन्होंने कहा अब निकाह हो गया। अब यहाँ से ये 3 आदमियों का काफिला चला, अबू हुज़ैफा, तस्वीता और ये ईरानी लड़का मक्का मुकर्रमा पहुंचे। अब दोनों जगह अल्लाह ने घर दे दिए इनको। उनको आना हो तो यहाँ भी घर बीवी का, इसको जाना हो तो शोहर का घर, दोनों चौखटों का नूर मिल गया। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। सब लोग देखने के लिए आए, ये तीनों देखने के लिए आए। इन तीनों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और जो हिजरत होने लगी मदीना मुनव्वरा की, यूं ये जो है आते गए यहाँ पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। अब जब मदीना मुनव्वरा आकर सेट हो गए तो यहाँ तो तस्मीता का बंगला था ही, और ये तीनों मुसलमान हो गए। एक रात का किस्सा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी हज़रत आयशा के घर, और वक्त हो गया लेकिन हज़रत आयशा आई नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे क्या फरमा रहे हैं, अवैश, आइश, बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हुजूर प्यार में हज़रत आयशा को आइश कहते थे, अवैश कहते थे, कभी सिद्दीक़ा फरमाते थे, कभी आफीफा फरमाते थे, कभी हुमैरा फरमाते थे। ये सब प्यार वाले नाम थे, नाम था आयशा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में बैठे हुए आइश आइश ईशा की नमाज के बाद कह रहे हैं, माएँ सुन रही है, भाई आयशा कहाँ गई? अब वो माएँ ढूंढने निकली, हज़रत आयशा नहीं मिली, और हुजूर इंतजार में बैठे, बस हज़रत अली ढूंढने के लिए निकले। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर सब अपने अपने कमरों में चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भाई दरवाजे पर आकर भी मस्जिद नबी की तरफ देखकर, भाई आयशा तुम कहाँ हो, आ जाओ। ये हो गया काम, उधर आकर बैठे।
تھوڑے دیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی آئی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ اور ناک میں سے پانی نکل رہا، اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر چمٹ گئی اور رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے، جذبات میں ہو، کوئی جذبات میں ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں مسجد کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں ایک نوجوان تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور اتنا اچھا قرآن وہ پڑھتا ہے کہ بس میرا اٹھنے کا دل ہی نہیں ہوا، میں بیٹھی رہوں۔ آپ کی آواز سنی، میری خواہش یہ حضرت آپ بھی سنیں، یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ اس لڑکے کا قرآن آپ بھی سنیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کے لباس میں گئے وہاں۔ رات کا لباس گھر کا لباس تو الگ ہوتا ہے نا، مجلس کا لباس الگ ہوتا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور بیٹھے۔ اچھا وہ لڑکے کو پتہ نہیں ہے کہ حضور پیچھے بیٹھے، حضرت عائشہ بیٹھی ہے، کچھ نہیں۔ حضور نے بھی سنا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر داؤدی آواز والے بھی پیدا کیے، ایسے پیدا کیے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہی تثبیتہ والا۔ آگے جا کر کون بنے وہ؟ سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے امام، جتنے بھی قرآن دنیا میں ہیں ان سب کے امام ہے سالم مولا حذیفہ۔ کتنا بڑا آدمی بنا، اور برکت کس کو ملی؟ تثبیتہ کو۔ اب قیامت تک قرآن کی خدمت ہوگی، قرآن آئیں گے، یہ جتنے بھی قرآن ہیں حرم شریف کو جہاں بھی ہو، ان کی سندیں وہاں جا کے ملتی ہیں۔ سالم مولا حذیفہ کے علاوہ کوئی سند لے ہی نہیں سکتا۔ ٹاپ ون اللہ نے بنایا قرآن کا خادم۔ تو کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اصل تو ہے آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے دلوں کا۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی آپ کو کہے گا نہیں، دل کی دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل میں کوئی کچرا نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، پاک صاف دل، بے داغ دل، اس کو کہتے ہیں صاف شفاف دل۔ جس کے پاس یہ دل ہوگا اس کی دعائیں بھی قبول، اس کی عبادت بھی قبول، ہر چیز اس کی قبول ہوگی۔ اور جس دل کے اندر قلب سقیم ہو، سقیم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کچرا بھرا ہوا ہو، یہ ساتھی ٹھیک نہیں ہے، یہ شوہر ٹھیک نہیں ہے، یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتفق العلماء، یہ سارے علماء کا اتفاق ہے۔ میں اس میں جب اتفق العلماء کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عرب علماء بھی متفق ہے، ہمارے جو ہندوستان پاکستان کے علماء وہ بھی متفق، قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں نیکیاں ملیں گی۔ عصر کی نماز کسی نے پڑھی بیمار دل کے ساتھ تو فرشتہ لکھے گا کہ اس کی نماز ہو گئی، فرض ادا کر لیا اس نے، فرشتہ یہ لکھے گا۔ لیکن وہاں قبولیت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ قبول کرانا ہے تو آپ 100% لائیں گے۔ تو ہماری شریعت میں ایک کام بہت آسان ہے اور ایک کام بہت مشکل ہے۔ آسان کیا ہے؟ نیکیاں کمانا، یہ بہت آسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے، آپ لوگ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا پڑھ لے
تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. یہ تو میں سب سے نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، حضور نے تو فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا جملہ کہا ہے حضور نے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گی اور جتنے مسلمان جنات مرد اور عورتیں آئیں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. یہ قول یہ کہا، اور بعد نے کہا کہ نہیں، جب پڑھے گا آدمی جس وقت پڑھے گا اس وقت میں جتنے ہوں گے اتنے. تو بعد نے کہا کہ نہیں، اس میں جنتوں کو بھی لے لو، وہ بھی تو مومن ہے. حضور نے مردوں کو انسان کو تھوڑے کہا ہے، تو چلو وہ بھی چھوڑ دو. ادنا سے ادنا کیا ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورت پڑھے گا، ایک مسلمان مرد اور عورت پڑھ لے گا اس کو، تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. میرا کوئی بھی ترجمہ آتا ہے، قرآن کا ترجمہ یا میری تفسیر ہے یا میری کتابیں آتی ہیں، میں سب سے پہلے یہ حدیث نقل کرتا ہوں. کم سے کم آدمی ایک مرتبہ پڑھ تو لے. جو ہمارا ریاض القرآن آ گیا ہے اس کے نیچے بھی جب یہ آیت آئی ہے تو اس کے نیچے بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ قبول کرانا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین. ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا انما يتقبل اللہ من المصلین، من العلماء، من الفقہاء، من العرب، من العجب. یہ بات نہیں کی. انما يتقبل اللہ من المتقین. اور تقوی والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کا دل پاک صاف ہوگا، جس کا بھی دل. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے دیکھا اس نے دیکھا، جس نے سنا اس نے سنا، جس نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا تو نام سے تو واقف ہوں گے. ابھی تک لوگ نام سے تو واقف ہیں، کبھی تھے کوئی بزرگ دعوت کے کام میں. وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنی دل کی دنیا کو بدلو تو ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اور جہاں دل کی دنیا کے اندر گڑبڑ ہوگی تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایک قسم کا روگ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ کی دعاؤں میں قرآن میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. روزانہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا فرما اور بیمار دل سے تو میری حفاظت فرما. اور ایک جملہ یاد رکھنا، حق حق ہے چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے، لیکن حق حق ہے. باطل باطل ہے چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے. باطل باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر جو محنت کرتے تھے، ابھی تسبیح کو کون پہچانتا ہے؟ نام بھی نہیں سنا ہوگا کسی نے کہ تسبیح کون تھی مدینہ منورہ کی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پاک صاف لڑکی تھی اور اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا. کیا کام لیا؟ اس کے پیٹ سے تو اولاد ہوئی نہیں ہوئی، وہ تو بات کی چیز ہے. یہ سالم مولا حذیفہ جو ہیں یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں شہید ہو گئے تھے. جب ارتداد پھیلا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. روایت میں آتا ہے مدینہ